بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگائی پہلے ہی زوروں پر تھی، اوپر سے یہ بجلی کے بل چھین لیں، عوام سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیں۔ عوام ان بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ملک گیر احتجاج جاری ہے، جس کا نوٹس جناب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی لے چکے ہیں، اور اجلاس پر اجلاس طلب کیے جا رہے ہیں۔ تو کاکڑ صاحب کو ہمارا مشورہ ہے کہ جناب رہنے دے اتنی تکلیف کو، یہ آپ کے بس کی ہرگز نہیں، آپ یہ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ان اجلاسوں پر جو اخراجات ہیں وہ بھی بیچارے عوام کو بھرنے پڑتے ہیں۔ یہ لمبے لمبے پروٹوکول سے گزر کے لوگ آپ کے اجلاس میں پہنچتے ہوں گے، ہزاروں یا لاکھوں روپے کا پیٹرول خرچ کر کے، پھر اس کے بعد لنچ اور ڈنر انجوائے کر کے آپ کو الٹی سیدھی تجاویز دے کر یہ رخصت ہو جاتے ہوں گے، اور اس سارے کا سارا خمیازہ بھی عوام ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ تو کاکڑ صاحب، ہمیں بہتر پتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کی کیا اوقات ہے، اور آپ کی ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں۔ اور اب جو لوگ آپ کی ڈوریں ہلاتے ہیں ان سے بھی ہمارا سوال ہے کہ آج تک آپ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے لیے ڈیمز کیوں نہیں بنا سکے، حالانکہ اور ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ سب سے سستی بجلی آج بھی ہائیڈرل پاور ہی ہے، اور آپ نے یہ آئی پی پیز کو ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا؟ تو اب کہا جاتا ہے کہ جب بھی ڈیم بننے لگتا ہے تو پاکستان میں مختلف صوبوں کے لوگ یا مختلف سیاستدان اس کی مخالفت میں سامنے آ جاتے ہیں۔ تو جناب، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے عوامی رائے سے؟ آپ نے کب کس کو وزیر اعظم بنانا ہے، کب کس نااہل شخص کو اس پوسٹ سے اتارنا ہے، آپ نے کب کس گھٹیا اور پس کردار کے شخص کو ہمارے اوپر مسلط کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ کو بخوبی پتا ہے۔ آپ عوامی رائے کو بلڈوز کرنے کا 70 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ایک ڈیم نہیں بنا سکے کہ جو پاکستان کے حق میں بھی ہو؟ آپ نے اگر عوامی رائے بلڈوز کرنی ہی تھی تو خود کاش کے کسی ایسے کام میں کرتے کہ جس کا عوام کو کچھ فائدہ تو ہوتا۔ اور آخر میں ہم عوام، تو میرے دیکھنے میں ہم بھی اسی قابل ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہے یا ہمارے اوپر ڈاکو مسلط ہے، ہمیں صرف مسئلہ ہے تو اس چیز سے ہے کہ میرے پسند کے ڈاکو نے مہنگائی کیوں نہیں کی۔ جو لوگ 2017 سے لے کے 2021 تک مہنگائی کو ڈیفینڈ کرتے تھے، آج وہی لوگ مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور اسی طرح جو لوگ 2017 سے 21 تک مہنگائی کی شدید مخالفت کرتے تھے، آج وہ ہیلوں بہانوں سے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے اپنے حلقوں میں دیکھیں، کیا آپ کیا ایم این اے یا ایم پی اے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، اس احتجاج میں شامل ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ اس احتجاج میں شامل نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ اس نے آپ کو اتنا لوٹ لیا ہے کہ اب اس کو جتنا مرضی بجلی کا بل بھیج دیا جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب تمام سنجیدہ لوگوں سے درخواست ہے کہ ذرا سوچیں، بجلی نہیں مل رہی، دھرنا ہو رہا ہے، گیس نہیں مل رہی، دھرنا ہو رہا ہے، صاف پانی نہیں مل رہا، دھرنا ہو رہا ہے، بجلی کے بل زیادہ آ گئے ہیں تو دھرنا ہو رہا ہے۔ کبھی کسان، کبھی تاجر اور کبھی عام عوام، سب کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں۔ بھائی، کبھی اللہ کے قانون ٹوٹنے پہ بھی احتجاج کیا؟ ہم 70 سال سے سودی معیشت چلا کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ فحاشی، عریانی، بے حیائی اور پتہ نہیں کون کون سی نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ کیا کبھی ان باتوں پر بھی آپ کو پریشانی ہوئی؟ کبھی ان باتوں پر بھی آپ کے ماتھے پر بل پڑا؟ اور اگر نہیں پڑا تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اور یہی سوالیہ نشان ہے۔ ہماری نظر میں انفرادی اور پھر اجتماعی توبہ ہی اس کا واحد حل ہے، نہیں تو دن بدن مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، دن بدن نئی نئی مشکلات جنم لیتی رہیں گی۔ اسلام کا عادلانہ اور منصفانہ نظام ہی ان تمام مسائل کا حل ہے۔ جزاک اللہ۔